مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر میں آپ سے ایک سمپل سوال کروں کہ کراچی کے اس کرائم کا جو کرائم کے اندر معاف کرے کیٹیگریز بھی بہت ساری آ گئی ہیں، بٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے شہر کا، یہ 4th ورسٹ سٹی اگر کہتے ہیں، اٹس ون آف دا بگیسٹ ریزن از کرائم. اور میں اکثر و بیشتر جو مینلی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور جب بھی کراچی کی بات کرتا ہوں، میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کوٹ کرتا ہوں کرائم کے بعد جتنے بھی مسائل ہیں کراچی کے وہ سیکنڈری ہیں. پرائمری مسئلہ ہمارا کرائم کا، یہ حل ہو جائے گا تو ایٹ لیسٹ رہنے کے قابل ہو جائے گا یہ شہر. ابھی انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہم سب ڈرے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، سگنل پہ رکتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار برابر والا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ چھینا جھپٹی نہ کر دے. سو مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں پاسبل سلیوشن کیا ہے پاکستان کراچی میں کرائم کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اب تو خیر اسلام آباد اور لاہور میں بھی کرائم بڑھ گیا، اسٹریٹ کرائم، تو یہ پوری کس طرح سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کراچی میں اگر آپ کو کرائم کو مینیج کرنا ہے نا، تو کراچی شہر کو آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے، اس شہر کے ڈائنامکس کو سمجھنا چاہیے. یہ شہر جو ہے وہ کچی اور پکی آبادی پہ محیط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کا جو رورل ایریا ہے وہ شاید اربن ایریا سے زیادہ ہے، اور ہمارا جو رورل ایریا ہے وہ شہر کے میں سمجھتا ہوں مختلف جو ایگزٹس ہیں اس پہ پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہماری آبادی کا کنسنٹریشن ہے وہ کراچی شہر کے ایگزٹس پر ہے. سوراب کوٹ کو دیکھ لیں آپ، لانڈی کے علاقے کو دیکھ لیں آپ، کورنگی کے ایریاز کو دیکھ لیں آپ، پھر آپ سرجانی سے بلوچستان کی طرف نکل جائیں ان ایریاز کو دیکھ لیں آپ، اور وہاں پر آبادی کا بہت بڑا کنسنٹریشن ہے. جو کراچی کے کرمنلز کی آماج گاہ ہے وہ بھی انہی علاقوں میں زیادہ ہے. ایک بات ڈیٹا کے لحاظ سے ہم کسی علاقے کی برائی نہیں کر رہے، میں اس کی برائی نہیں کر رہا، میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کی طرف آتا ہوں. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں کہ تھانے کی جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اب تھانے کی 2 یا 4 موبائل جس کو 8 لیٹر پیٹرول یا 10 لیٹر پیٹرول روزانہ ملتا ہو، جو ایس ایچ او کے استعمال میں ہے، اس کے ذاتی استعمال میں بھی ہے، ہیڈ مورر کے استعمال میں بھی ہے، اور وہ پیٹرولنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یا کوئی افسر اگر منگوا لے تو اس کے استعمال میں بھی آ جاتی ہے. تو پھر یہ 2 موبائلیں یا 3 موبائلیں اس پورے ایریا کے اندر 8 لیٹر پیٹرول کے ساتھ، جو پتہ نہیں اس کے پیسے بھی صحیح طریقے سے دیے جاتے ہیں یا نہیں، بہت فیکٹ بات میں کر رہا ہوں، کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے وہ پورے علاقے کو مینیج کر سکیں گے. اور اتنی گنجان اور کچی آبادی کہ جہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی، جہاں پانی بھی اویلیبل نہیں ہے، جہاں بجلی اویلیبل نہیں ہے، جہاں گیس اویلیبل نہیں ہے، جہاں زندگی کے جو یا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا پولیس وہاں جا کر ریڈ کرے گی؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، حکام بالا جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، کہ کراچی کے جو 112 یا 118 تھانے ہیں جن میں کراچی کی چوکیاں بھی شامل ہیں، ان تھانوں میں ہر تھانوں میں ایک اسپیشل CID نیٹ ورک ہوتا ہے، جو کل بھی تھا آج بھی ہے، اور اس نیٹ ورک کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے SHO کے ساتھ، کہ وہ SHO کو اس علاقے کے بارے میں تمام معلومات فراہم کرتا ہے. تو اس نیٹ ورک کو یہ پتہ ہے کہ اس تھانے کی حدود میں کون سے علاقے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، کرمنلز کہاں رہتے ہیں، وہاں پر شریف لوگ کہاں رہتے ہیں، وہاں پر خدا نہ خواستہ جو دہشت گرد ہیں وہاں کہاں رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایک چیز کا ان کے علم میں بات ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور اس علاقے کی حدود میں کہاں کا کرائم ہوتا ہے وہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ جب وہاں SHO تعینات ہیں اور وہاں پر جو ہے کرائم ہو رہا ہے، آپ بار بار آپ کی گاڑیاں وہاں جا رہی ہیں، چیک کر رہی ہیں، تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس علاقے میں کہاں کرائم ہو رہا ہے، کدھر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں؟ آپ کی جو CID نیٹ ورک ہے اس پہ کام نہیں کرتی. دیکھیں ہم نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو SHO اور اس کی ابو لیول کی پوسٹنگ ہے، جو پولیس ایکٹ میں بھی آیا تھا، اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ منیمم 3 سال کی ہونی چاہیے. اور ہم نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ جو SHO ہے وہ اس علاقے کا رہائشی بھی ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، اور 3 سال وہ اس علاقے کو اچھی طرح پہچان لے
کہ اگر صدر کا علاقہ ہے تو اس کی مینسفیلڈ اسٹریٹ پر یہ لوگ رہتے ہیں, اس کی سمرسیٹ اسٹریٹ پہ یہ لوگ رہتے ہیں, اس کی فلاں اسٹریٹ پہ یہ کرمنلز ہوتے ہیں اور یہاں کرائم ہوتے ہیں. وہ علاقہ پورے اس کی گرپ میں ہوتا ہے, اس سے پورے علاقے کی جو ہے وہ ایئر مارکنگ کی بھی ہوتی ہے. اگر وہ وہاں رہنے لگے گا سر, مطلب پریکٹیکلی ہم سوچیں بھی ریئلسٹکلی, تو یہ تو لازم ہو جائے گا نا کہ ایک بندہ, میں کسی ایریا میں رہتا ہوں اور میں وہاں کا ایس ایچ او ہوں, میں کیسے ہونے دوں گا کرائم؟ میرے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں, میری فیملی یہاں رہتی ہے, تو آف کورس اٹ میک سینس. یہ بڑی زبردست ریکوائرمنٹ ہے. یہی بات ہے, اور یہ ہم نے ہمیشہ انسسٹ کیا ہے کہ جی آپ اس علاقے کے لوگوں کو بناؤ. دیکھیں میں ایک فیکٹ بات کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ لانڈی میں کوئی ایک پولیس والا رہتا ہے, چاہے وہ کانسٹیبل ہو, چاہے وہ ہیڈ کانسٹیبل ہو, چاہے وہ اوپر کی پوسٹ ہو. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کے پاس کوئی سواری ہوگی لانڈی سے کھارادار کے علاقے میں اگر اس کی پوسٹنگ آنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کسی کی موٹر سائیکل پر آ رہا ہوگا, وہ کسی بس پہ آ رہا ہوگا. اس کی ڈیوٹی اگر صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے تو وہ صبح 5:30-6 بجے لانڈی سے نکلے گا, بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے تھانے پہنچے گا اور وہاں اپنے بھرتی تبدیل کر کے وہاں بیٹھے گا, یا موبائل پہ چڑھ جائے گا اور علاقے کی کش پہ نکل جائے گا. نہ اس کے دوپہر کے کھانے کا کوئی انتظام ہے, نہ اس کے کہیں بیٹھنے کا انتظام ہے, اور اس کے بعد شام کو 5 بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اسی پروسیس سے رات کو 8-9 بجے گھر پہنچے گا, جہاں اس کو پتہ نہیں اس نے شاید دوپہر کا کھانا بھی کھایا, صبح کا ناشتہ بھی کیا, یا رات کو آ کے گھر کھانا کھایا. جب ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے کوئی پانی نہیں فراہم کیا جاتا, حکومت کی طرف سے کوئی کھانا نہیں فراہم کیا جاتا, حکومت کی طرف سے کسی قسم کی سہولت نہیں ہوتی. یہی اگر رینجرز کا سپاہی ہے تو رینجرز کی گاڑی جائے گی, اس کو اس کی ڈیسٹینیشن پہ جہاں پہ وہ رہتا ہے یا جہاں پر اس کا کوارٹر ہوگا اٹھائے گی, اس کو اس کی ڈیوٹی پہ لے کر آئے گی, گشت پہ پہنچائے گی, وقت پہ اس کو پانی بھی پہنچے گا, وقت پہ اس کو کھانا بھی پہنچے گا. تو یہ ڈسپلن, میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اس کو اچھا بول رہا ہوں. یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ ڈسپلن اگر رینجرز میں موجود ہے تو یہ ڈسپلن پولیس میں موجود کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. اپنے لوگوں کو کیوں لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پانی بھی کسی دکان سے لے کے پی لے, وہ کھانا بھی کسی ہوٹل سے جا کے کھا لے, اور وہ انڈیو فیور لے لے کسی سے جا کے. یہ کیوں کام ہم کرتے؟ آپ نے فورس کیا اس کو, ہم نے فورس یہ کام کرنے پر, کیونکہ نہ اس کی اتنی تنخواہ ہے, نہ اس کی اتنی استطاعت ہے, نہ اس کو وہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. تو ہم اپنے لوور لیول کے لوگوں کو جو ہے وہ اگر فیسلٹیز نہیں دیں گے, ان کی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے, تو وہی لوگ تو ہمارے محافظ ہیں. یہ ایک دوسرا سائڈ ہے. ڈی ایس پی اور ایس پی لیول جو ہے وہ تو اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے, ایئر کنڈیشن اس میں بیٹھے ہیں. ایس پی لیول جو ہے وہ سارے سی ایس ایس افسران ہیں. وہ سی ایس ایس افسران جو ہیں ان کو گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں, ان کو پیٹرول بھی اویلیبل ہے, ان کو جو ہے چھاؤں بھی اویلیبل ہے, ان کو وقت پہ کھانا بھی ملتا ہے, ان کو ہر چیز اویلیبل ہے. آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرا سائڈ ہے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ جتنے بائک والے ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہ وٹنس کر چکے ہیں اس چیز کو کہ اکثر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں لفٹ لینے کے لیے, جو کہ بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں, وہ لفٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل, دیکھیں it makes me actually sad کہ یار یہ مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے, میں تو کہتا ہوں. اور وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہ محافظ ہیں, جو اپنی صحیح قربانی دے رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک کراس سیکشن آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بھی ہے پولیس کی, جو موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر رات کو جانے والے موٹر سائیکل کو روکتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, وہ تو عذاب ہے نا, وہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں ہمیں اسے روگردانی نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کارروائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کاغذات پورے نہیں ہوتے, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں, آپ کی بتی نہیں جل رہی ہوتی, آپ کی نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہوتی, تو آپ لامحالہ جو ہے وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. اور وہ بھی آپ کو اس لیے نہیں روکتے کہ آپ کو کوئی چلان کریں گے, وہ بھی اس لیے روکتے ہیں کہ آپ سے کچھ پیسے مل جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے تھوڑی کھڑے میں رات کے 3 بجے. یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس حقیقت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہ جو سوشل پرابلمز ہیں, ہم ان سوشل پرابلمز پہ اگر غور نہیں کریں گے اور ہم اپنی بساط میں کہیں گے کہ ہم نے پولیس کو ٹھیک کر دیا ہے, تو ہم نے پولیس کو ٹھیک نہیں کیا. صحیح بات ہے.
ہم نے اپنا الو تو سیدھا کر دیا ہے کہ ہم نے اپنی نئی گاڑیاں منگوا لی ہیں, ہم نے ایس ایچ او کے لیے ہم نے اپنی اسکواڈ کے اندر بحیثیت ایس پی نئی گاڑی ایڈ کر لی ہے. بابا وہ گاڑی دو علاقے میں دو بھائی, علاقے کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے دو. صحیح بات ہے. علاقے میں جو ہے وہ چوروں کی اس کے لیے جو ہے وہ. میں ایک بات اور ہمیشہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل ونگس بنائے ہوئے ہیں, اسپیشل یونٹس بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اینٹی کڈنیپنگ کے لیے AVCC بنایا ہوا ہے, اینٹی وائلنٹ کرائم یونٹ. ہم نے اینٹی کار لفٹنگ کے لیے ACLC بنایا ہوا ہے, اینٹی کار لفٹنگ سیل بنایا ہوا ہے. ہم نے SIU بنایا ہوا ہے, اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بنایا ہوا ہے. ہم نے اور بھی بہت سارے اس طرح کے یونٹس بنائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ان یونٹس کو آپ ایک ذرا سوچیں کہ ان یونٹ میں کتنی اس کی نفری ہوتی ہے. 200, 250, 300. میں تو کہتا ہوں 100 کے اوپر نہیں ہوتی, 150 کے اوپر نہیں ہوتی, 75 کے اوپر نہیں ہوتی. اور میں ایک بہت بڑا فگر آپ کو دے رہا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے شہر کی گاڑیاں اینٹی کرائم لفٹنگ سیل کے 200, 400 یا 500 لوگ روکنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے؟ جو 2.5 کروڑ کا شہر ہے, 4,500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, جس کے بے انتہا جو ہے وہ ایگزٹ کے راستے ہوں کہ ایک راستہ جو ہے وہ صبح بلوچستان جا رہا ہے, ایک راستہ صبح سندھ, اندرونی سندھ کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ جو ہے وہ صبح پنجاب کو نکل رہا ہے وایا سندھ, اور ایک راستہ سمندر کی طرف جا رہا ہے. تو ہم اس کے ڈائنامکس کو جب دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسپیشل یونٹس جو ہیں وہ کوئی کام کر سکیں. کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کارکردگی نہیں دکھا سکتے. میں نے ہمیشہ حکام بالا کو یہ زور دیا ہے کہ آپ کے یہ اسپیشل یونٹس کو چھوڑ کر آپ تھانے کی ذمہ داری لگائیں کہ تھانہ اس بات کا ذمہ دار رہے گا کہ اس کے علاقے سے گاڑی کیوں چھنی, موٹر بائک کیوں چھنی, موبائل کیوں چھنے, اغوا کیوں ہوا, قتل کیوں ہوا, ڈکیتی کیوں ہوئی, چوری کیوں ہوئی. یہی مختلف جرائم ہیں نا جن کی ہم بات کرتے ہیں یا جس کو ہم روزانہ فیس کرتے ہیں. تو وہ جب تک ہم تھانے کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے اور تھانے کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے کہ ان کو گاڑیاں بھی دیں, ان کو پیٹرول بھی دیں, ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی بندوبست کریں تاکہ وہ کام کر سکیں. دیکھیے آپ اپنے پاس اگر آپ کی آرگنائزیشن میں آپ کے لوگ اگر یہاں کام کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے تو وہ پرفارم تو نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں گے یار تو جا کے ٹاور سے میرے لیے فلاں چیز لے کر آ, تو بھائی مجھے یہ تو بتاؤ میں جاؤں گا کیسے؟ بس میں جاؤں گا تو اس کا کرایہ دے دو, مجھے گاڑی پہ جاؤں گا تو گاڑی کا کرایہ دے دو, یا موٹر بائک دے دو. کوئی نہ کوئی تو آپ میتھڈ بناؤ گے نا تاکہ اس کام کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو سکے, اس کام کو وہ سر انجام دے سکے. ہم کام تو اتنا بڑا دے دیتے ہیں کہ کراچی شہر کو آپ نے سیکورٹائز کرنا ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے ٹولس نہیں دیا, پیسے ہی نہیں دیے ہوئے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مفروضہ ہے کہ پیسے نہیں دیتے. حکومت سندھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایک اچھا خاصا بجٹ دیتی ہے, جو مجھے صحیح بجٹ کا بھی فکر یاد نہیں ہے, لیکن وہ بجٹ کو اگر صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے اور لوور لیول پہ استعمال کیا جائے تو شاید ہم کچھ بہتری پیدا کر سکیں. اچھا ہم نے تو وہ بجٹ استعمال کیا کہ جی DIGs کی گاڑیاں آ جائیں, SSP کی گاڑیاں آ جائیں, ہمارے جو حکام بالا ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں, اسپیشل یونٹس کو گاڑیاں دے دیں. میں کہتا ہوں جی اس کی تو ایک میسو پلاننگ کریں جی, ڈیجیٹلائز کریں شہر کو, تھانے کو جو ہے وہ رسپانسبل بنائیں. پھر جب آپ ڈیجیٹلائز کریں تو پھر رسپانس یونٹس آپ کے ہونی چاہیے. کیا آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ ڈکیتی ہو رہی ہے, تو اسی وقت جو نزدیک ترین رسپانس یونٹ ہے اس کو آپ نے SOS کال کی اور وہ یونٹ وہاں پہنچے منٹوں میں, سیکنڈوں میں, تاکہ وہ وہاں دادرسی کر سکے, اس جرائم کو ہوتا ہوا روک سکے, ان کرمنلز کو پکڑے, اور پھر کسی کی یہ ہمت نہ ہو. آج فیئر آف لا نہیں ہے ہمارے پاس, اور فیئر آف لا نہیں ہے تو موبائل چور جو ہے اس کو پتہ ہے میں پکڑا بھی جاؤں گا تو کیا ہوگا. دانیال صاحب میری گواہی دینے نہیں آئیں گے, وہ کوٹوں کے دھکے نہیں کھائیں گے, وہ وٹنسز باکس میں نہیں آئیں گے, تو مجھے سزا ہی نہیں ہوگی. عدم ثبوت کی بنا پر میں بری ہو جاؤں گا اور رسک بھی نہیں لوں گا میں پھر میں یہ کام کرتا رہوں گا, کیونکہ مجھے تو ایک ہیبٹ ہو گئی ہے, مجھے ایک عادت ہو گئی. اور ریاست پیچھے نہیں پڑ رہی, ریاست چھوڑ دیں. ریاست کو پتہ بھی ہے کہ یہ چور ہے جو یہاں رہتا ہے, لیکن ریاست جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جاتی, اس لیے کہ ریاست کو پتہ ہے کہ لوگ شہری نہیں کھڑے ہوں گے.
CPLC کے لوگوں نے اغوا برائے تاوان میں ہزاروں کی تعداد میں وٹنسز کیے. ہم نے اپنا ٹائم برباد کیا ہے کورٹوں میں, ہم نے لوگوں کے خلاف گواہیاں دی ہیں, ہم نے لائف تھریٹ فیس کیے ہیں, لیکن ہم اپنے مشن سے الحمدللہ پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ نہ ہٹنے کی وجہ ہے کہ اس تنظیم کو بڑی پذیرائی ملی. آئی وش کہ میرے بعد یہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہتا, لیکن یہ سلسلہ ویسے نہیں چلا, اور لوگ جو ہیں وہ ڈیریل ہو گئے, وہ جذبہ نہیں رہا. کرائم تو آج بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. لوگوں کی مدد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. ہم نے اغوا برائے تاوان میں لوکلی مدد کی, ڈومیسٹکلی مدد کی, انٹرنیشنلی مدد کی. ہم فیصل آباد گئے کیسز کو حل کرنے, ہم لاہور گئے, ہم پشاور گئے, ہم کوئٹہ گئے, وہاں سے لوگوں کو چھڑوا کے لے آئے. وہاں پہ جو اغوا برائے تاوان کے افیکٹیز تھے انہوں نے ہمیں بلوایا. میں اسلام آباد میں ایک کوئی ونگ کمانڈر تھے, ان کا اغوا ہوا تھا, اس کے لیے میں کئی دن رہا, مدد کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. تو یہ سارے کام جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ خود جو ہے وہ اپنا ایک نام پیدا کرو, اپنی ضرورت محسوس کرواؤ لا انفورسمنٹ ایجنسیز. بھائی آپ کا کیا خیال ہے, پولیس نے ہمارے ساتھ کیوں تعاون کیا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہمارے ساتھ کیوں تعاون؟ بھروسے کی وجہ سے. بھروسے کی وجہ سے. وہ آپ ان کی ضرورت بن گئے تھے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو مفلوج کر دیا تھا, خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے یہ جانا کہ یار یہ لوگ ہمارے کام کے لوگ ہیں, ان میں سچائی ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ان میں ڈیڈیکیشن ہے, کنیکٹڈ ہے, ہماری مدد کر دیں گے, ہمارا کام آسان کر دیں گے. تو جن پولیس افسران نے, جن لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں نے اس بات کو ریئلائز کیا, ان کی بھی کارکردگی بہت اچھی رہی کہ انہوں نے لوگوں کو ملا کر کام کیا. ان کے پاس ایک جذبہ تھا. میں ساری فورس کو برا نہیں کہتا, ہر فورس میں برے لوگ ہوتے ہیں, ہم کاروباری لوگوں میں بھی بہت سارے برے لوگ ہیں. ابھی براڈ کاسٹ سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہم میں بھی بہت سارے لوگ تقریباً سارے ہی غلط ہیں, کسی نہ کسی مرحلے میں ہم بھی کوئی نہ کوئی غلط کام کر جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جی کام ہمارا جلدی ہو جائے, اور ہم وہ وقت برداشت نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم صحیح طریقے سے اپنا کام کروائیں, اور شاید اگر صحیح طریقے سے کروانے جاتے ہیں تو وہ کام ہوتا بھی نہیں.